بچا لے، بھیج دے کوئی ایسی طاقت جو ہمیں زندہ درگور کرنے سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ جب مظلوموں کی آہیں بابے جانوں سے ٹکرائی تھی تو رب کی رحمت جھوم اٹھی تھی اور رب کی جانب سے آواز آئی تھی، رب کی رحمت پکار رہی تھی، اے مظلوموں سن لو، اے بیواؤں سن لو، اے بچوں سن لو، اب تجھے کوئی زندہ درگور کرنے والا نہیں ملے گا، اب کوئی تجھے پہاڑ کی چوٹیوں سے پھینکنے والا نہیں ملے گا، اے ماؤں سن لو، اب تجھے کوئی منڈیوں کے اندر بیچنے والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہم اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کر کے مکے کی سرزمین پر بھیج رہے ہیں۔ جب پروردگار عالم 12 ربیع الاول کے صبح میں مکے کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی گود میں جب بھیج رہا تھا تو پروردگار عالم کی رحمت پکار رہی تھی، وہ دیکھو نور برسا تھا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن ماؤں کو منڈیوں کے اندر بیچا جا رہا تھا، اللہ کے نبی کی آمد سے تبدیلی کی آئی، جن ماؤں کو منڈیوں کے اندر بیچا جا رہا تھا، آج ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت و تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، پیغمبر اسلام نے صرف اس کی فضیلت نہیں بیان کرائی بلکہ اس کا احساس بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، میں مغرب کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں چرمن سے آواز دیتی ابنی محمد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم خدا کی میں نماز چھوڑ کر کے ماں کے آغوش میں چلا جاتا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے میں بیٹھا کر کے پورے حج بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، سارے ارکان ادا کروا دیے، یا رسول اللہ ماں کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو سنو، تم نے تو اپنے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو تو صحیح، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 صحابہ کرام ہیں، اللہ اکبر، عقبہ کا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے مزار ارواح پہ کھڑے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں بقا بقا من حولہ، اللہ کے نبی خود رو رہے ہیں، 1500 صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصالح المنفع میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ صحابی نے ہاتھ جوڑ دیا، کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ ہم نے کبھی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، مجھے وہ وقت یاد آ گیا، یہی وہ جگہ ہے، 6 سال کی میری عمر تھی، میری ماں یہیں لیٹ گئی، بخار لاحق ہو گیا، وہ بخار جان لیوا ثابت ہوا، میری ماں ہے ام ایمن ہے، میری عمر 6 سال کی ہے، مدینے سے واپسی ہے، مکے کی طرف جانا ہے، میری ماں کو بخار لاحق ہوا، اتنا لاحق ہوا کہ میری ماں لیٹ گئی، میں اپنے ہاتھوں کو اپنی ماں کے سر کے اوپر پھیرا رہا تھا، ادھر سامنے ام ایمن بیٹھے رو رہی تھی، مفسرین کرام لکھتے ہیں ام ایمن رو رہی تھی، حضرت سیدہ آمنہ نے ام ایمن کو روتے ہوئے دیکھا، اٹھ کر کے بیٹھ گئی، کہتی ام ایمن رو کیوں رہی ہو، رونے کی وجہ تو بتاؤ۔ ام ایمن کہتی ہیں اے سیدہ آمنہ میں دیکھ رہی ہوں اس لیے رو رہی ہوں، اس بچے کو دیکھ رہی ہوں، اس بچے کی زندگی کتنی تنہائیوں میں گزرے تھی، یہ 6 سال کا بچہ ہے، باپ کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، اب ماں بھی دنیا سے جا رہی ہے، یہ بچہ یتیم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ نے کیا کہا تھا اے ام ایمن سنو سنو، اے میرا انتقال ہو جائے اس بچے کو سردار قریش کے پاس پہنچا دینا، سیدنا عبد المطلب کے پاس پہنچا دینا۔ اور حضرت سیدہ آمنہ نے اللہ کے نبی کو سینے سے لگا لیا ہے اور کہتی کیا ہے ارے سنو سنو، جب میرا بچہ شکم میں تھا تو میں نے خواب دیکھے تھے، اس خواب کے نتیجے میں بتا رہی ہوں میرا بیٹا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ ارے یہ دنیا والوں کو بتا دے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، ارے دنیا والوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے آیا ہے۔
सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया है। जब दुनिया इसका जिक्र करेगी, इसके साथ मेरा भी जिक्र होता रहेगा। जरा देखो तो सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा है, सीने से चिपका लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जरा गौर तो करो, जिसके नालैन को आज गौसो खुतब अब्दाल अपने सर का ताज बनाने के लिए तैयार है, उसी पैगंबर को सैयदा आमिना ने सीने से लगा रखा है। कितनी रहमतें बरस रही होंगी सैयदा आमिना के मज़ार पुरान पर कि जहां अल्लाह के नबी खड़े हैं, रो रहे हैं, 1500 सहाबे कराम रो रहे हैं। अरे अल्लाह आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस संत रोजी शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह। अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, सासा बिन नादिया हैं। अल्लाह अकबर, बुढ़ापे के आलम में आप ईमान लाए। अब बात अपनी खत्म कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद और इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, हजरत सासा बिन नादिया बुढ़ापे के आलम में ईमान लाए, सादाही सफेद हो गई थी। आप जब ईमान लाए, अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मैंने जो नेकियां ज़माने जाहिलियत में की थी, क्या इसका अजर अल्लाह ताला हमें देगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा मेरे सहाबी बता दे तो सही, कौन सी तूने नेकी की है, ज़माने जाहिलियत में कौन सा काम किया है? हजरत सासा बिन नादिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत के अंदर मैं अमीर तबके से ताल्लुक़ रखता था, मैं अमीर तबके से ताल्लुक़ रखता था। मेरे घर में सराय थी, लोग बाहर से आते रुकते थे, मैं खाने का इंतजाम किया करता था, मेरे घर में लौटियां पली हुई थी। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही, अल्लाह के नबी के सहाबी ऐसे सासा बिन नाजिया कहते हैं, एक दिन क्या हुआ कि मेरे 2 ऊँट गायब हो गए। उन 2 ऊँट की तलाश में तीसरे ऊँट पे सवार होकर के मैं उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो देखते क्या है, जंगल है। जंगल जो ही पार किया, देखा एक बूढ़ा आदमी है जो ऊँटों को चरा रहा है। जब आप उसके पास पहुंचे ऊँटों को देखने के लिए, अल्लाह अकबर, तो आपने पूछा क्या मेरे ऊँट इसके अंदर आए हुए हैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ आपके दोनों ऊँट आए हुए हैं, चला बैठ जाओ। फौरन उसने अपने घर से खजूर मंगाया, पानी रख दिया। अरब के लोग मेहमान नवाज बहुत हुआ करते थे, इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी और अंबिया कराम की भी यही हुक्म है कि मेहमान नवाजी अंबिया कराम की सुन्नत है। मेहमानों के आने से खुश हुआ करो, इसलिए कि मेहमान आता है तो घर में बरकत आता है। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ऐसे सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैं खजूर उठाया, खाने लगा, पास में घर था, उस घर से बच्चे की रोने की आवाज आई, बच्चा रोने लगा। उस इंसान ने, उस बूढ़े आदमी ने आवाज दिया कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है? इतना कहना था। सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैंने उससे पूछ लिया, ये बताओ अगर बेटा हुआ होगा तो तुम क्या करोगे, बेटी हुई होगी तो तुम क्या करोगे? उसने कहा बेटा हुआ होगा तो कबीले की शान बढ़ेगा, मैं उसकी परवरिश करूंगा, उसे तालीम दूंगा, उसको बड़ा करूंगा, और बेटी हुई होगी तो गड्ढा खोद करके जिंदा दफन कर दूंगा। हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल के अंदर बहुत ज्यादा गर्माहट पैदा हुई, मैंने सोचा उस बच्ची की जान बचा लूं। अल्लाह अकबर। हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैं उस बूढ़े आदमी से कहने लगा, उस बच्ची को मुझे दे दो, अगर बच्ची हुई होगी तो मुझे दे दो। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर मैं बच्ची तुझे दे दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? अल्लाह अकबर। सासा बिन नाजिया कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, 2 ऊँट जो तुम्हारे आए हैं वो चाहिए, एक ऊँट जो तुम सवार होकर आए हो ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है, इसे चाहिए। 3 ऊँट दे दो, बच्ची को ले जाओ। हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैंने 3 ऊँट उसके हवाले कर दिया, कहा 3 ऊँट ले ले, बच्ची को मेरे हवाले कर दे। फिर कहा, एक बूढ़े आदमी मुझे घर तक छुड़वा दे, घर तक मुझे पहुंचा दे। घर पहुंचने के बाद हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैंने उस बच्ची को घर में लाया, लाने के बाद मादी को दे दिया। अब वो पलने लगी, धीरे धीरे बड़ी हुई। जब थोड़ी होशमंद हो गई, मैं अपने गोद में लेके खिला रहा था, वो मेरी दाढ़ियों से खेल रही थी। मुझे बहुत मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि या रसूल अल्लाह, मैं उन कबीलों के अंदर जाने लगा जिन कबीलों के अंदर लोग बच्चियों को दफन करते थे। मैं 3 ऊँट देता और 3 ऊँट देने के बाद एक बच्ची की जान बचा लेता, एक 3 ऊँट देता, एक बच्ची की जान बचा लेता, 3 ऊँट देता, एक बच्ची की जान बचा लेता। या रसूल अल्लाह, उस जमाने के अंदर मैंने 360
بچیوں کی جانیں بچائی ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ کیا ہمیں اللہ اجر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب ساسا بن نازیہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اشک جاری ہے، داڑھی مبارک گر چکا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے ساسا بن نازیہ کو گلے سے لٹکا لیا اور کہا ساسا بن نازیہ ارے تو اجر کی بات کرتا ہے، اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ اللہ نے تجھے دولت ایمان عطا فرمایا ہے۔ اور سنو سنو، کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آس کا فولاد کا ہوگا، سب پریشان ہوں گے، ایسے بھیانک ماحول میں اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر تمہارے سر پر سخاوت کا تاج رکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا جو کسی اور کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، گود میں ایک بچی لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں کون ہے جو اس بچی کی پرورش کرے؟ سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا دیا، سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا دیا، یا رسول اللہ مجھے دے دیا جائے، یا رسول اللہ مجھے دے دیا جائے، یا رسول اللہ مجھے دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ایک بوڑھے صحابی کے گود میں ڈال دیا، کہا لے لو اس کی بچے کی پرورش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور 3 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، بہتر تعلیم دے اور دینی تعلیم دے، اچھی تعلیم دے۔ اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے قریب میں اللہ اکبر رائے بریلی کے اندر جامعہ گلشن حبیبیہ گلشن رضا للبنات بھی ہے، جو بچیوں کے لیے بہترین تعلیم کا نظام بھی ہے، آپ وہاں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلا سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 3 بچیاں ہوں اور تینوں بچیوں کو بہتر تعلیم دے، اچھی تعلیم دے، پردے کی تعلیم دے اور پھر ان کی شادی کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کی 2 بچیاں ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کی 1 بچی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جن بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، جن بچیوں کے ہاتھوں سے لوگ مار رہے تھے، آج انہیں بچیوں کے صدقے میں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں جس کی 3 بچیاں ہو وہ بھی جنتی ہے، جس کی 2 بچیاں ہو وہ بھی جنتی ہے، جس کی 1 بچی ہو اچھی پرورش کر کے اس کے شادی کر دے وہ بھی جنتی ہے۔ ارے میرے نبی کے نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ارے زمانے بدل سکتے ہیں، کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان سے نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ مگر قرآن رات اللہ کے نبی نے اس بڑے صحابی کو گود میں ڈال دیا، اس صحابی کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی تمہیں تو خوش ہونے کی بات ہے، اس میں تو خوش ہونے کی بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھایا تھا لیکن میں نے تیرا انتخاب کیا ہے، میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچیوں کی پرورش کرنا یہ تو عمل خیر ہے، جنت کی طرف لے جاتا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ بچیوں کی پرورش کر کے اور اچھی طرح پرورش کر کے اس کی شادی کرنا یہ عمل تو جنت کی طرف لے جاتا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بچی کی پرورش کے لیے دیا ہے، یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ میرے ہاتھ اس لیے لڑ رہے ہیں، میرے آنکھوں سے اشک اس لیے جاری ہے کہ یا رسول اللہ انہی ہاتھوں سے نہ جانے ہم نے کتنی بچیوں کو دفن کیا ہے، نہ جانے کتنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو تو صحیح پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا لیجئے، اگر پوری رات تقریر کی جائے تو تقریر ختم نہیں ہوگی، نبی کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا، ہمیں نیند ضرور آ سکتی ہے، ہم بھاگ ضرور سکتے ہیں، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پوری رات جلسہ کرنا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ جلسہ آپ 2 گھنٹہ کریں، لیکن 2 گھنٹے جلسے کر کے ان باتوں پر عمل کریں، علماء کو بلائیں، 2 گھنٹے جلسہ کریں، 2 گھنٹے جلسہ کریں اور اس نیت سے جلسے میں آئیں کہ جو کچھ بیان ہوگا ہم اس پہ عمل کریں گے، عمل کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارے پورے معاشرے کا ماحول سدھر جائے گا، معاشرہ سدھر جائے گا۔ یقین جانیے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی کمیاں ہیں یہ بتایا نہیں جا سکتا۔ آج کوئی ہمیں نبی کے بارے میں پوچھ لے، ہم نبی کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ کوئی کٹ ملا یہ کہہ لے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے
جائے نماز نہیں ہوگی، آپ فوراً خاموش ہو جائیں گے، آپ کچھ جانتے نہیں ہیں، نبی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو بولیں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو سنو، دنیا سے جانے سے پہلے 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائے جاؤ، ان کے کریکٹر، ان کے کردار، ان کے اندر توڑل کے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنی اولاد کی، اپنے نبی کی محبت اپنے اولاد کے سینوں میں ڈال کے جاؤ۔ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ نبی کی محبت ہماری اولادوں کے سینوں میں اسی وقت پیدا ہوگا جب یہ محفلیں سجائیں گے، وقتاً فوقتاً میلاد کی محفل، ہر گھر میلاد کی محفل سجانی چاہیے تاکہ نبی کے تذکرے ہوں، گھر میں تذکرے ہوں۔ اللہ اکبر! آج ہماری ماں بہنوں کو ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، ہمیں موبائلوں سے فرصت نہیں ہے، گانوں سے فرصت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر ذکر نہیں ہوتا ہے تو نبی کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں اگر ذکر نہیں ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں اگر ذکر نہیں ہوتا ہے تو دین کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، کاروبار کی بات بھی ہوتی ہے، ادھر ادھر کی برائیاں اگر ہوتی ہیں۔ لیکن اے میرے ملت کو نوجوانوں، ہمارے گھروں میں جب نبی کے تذکرے ہونے لگیں گے، انہیں بچوں کو بتانا پڑے گا اے بچوں سنو سنو، تمہارے نبی محتاج نہیں ہے بلکہ تمہارے نبی مختار ہیں۔ اگر اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جائے، تمہارے نبی اگر اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے۔ ہمیں بتانا پڑے گا کہ میرے نبی محتاج نہیں ہے بلکہ اشارہ کر دیں تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ اللہ اکبر! ابو جہل ہے، ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کر کے آیا نبی کی بارگاہ میں، کہنے لگا یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تم بتا دو گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ ابو جہل بہت چالاک تھا، پیغمبر اسلام نے فوراً کہا اے ابو جہل یہ سنو سنو، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی میں جو کچھ ہے وہ مجھے میرے بارے میں بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر! ابو جہل نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے اگر میں کہہ دوں تیری مٹھی میں کنکر ہے تو ہو سکتا ابو جہل یہ کہہ دے جب میں کنکر اٹھا رہا تھا کہ محمد بن عبداللہ آپ تو چھپ کر کے دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جو تیری مٹھی میں ہے وہ میرے بارے میں بتا دے۔ ذرا نبی کی شان تو دیکھو، نبی نے اشارہ کیا، کنکر مٹھیوں نے، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل نے جب کلمہ پڑھتے دیکھا تو زمین پہ پٹک دیا اور کہنے لگا محمد تم تو بہت سارے بڑے جادوگر ہو۔ اللہ اکبر! ذرا دیکھو تو صحیح، اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ میاں حق بولنا سیکھیں، سچائی کا ساتھ دیں۔ جب تک کنکریوں نے حق نہیں بولا تھا تو کافر کے مٹھی میں تھی، اور جب حق بولنا شروع کر دیا تو مٹھی سے آزاد بھی ہو گئی اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کی۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو سچ بولنے کی ضرورت ہے، حقانیت کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو درس دیا ہے اس درس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے امن و شانتی کا پیغام دیا، ہمیں امن و شانتی کا پیغام دنیا کے اندر پھیلانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بھید بھاؤ نہیں سکھایا کہ کسی سے نفرت کرو، اللہ کے نبی نے سینے سے لگانے کو دیا ہے۔ آؤ مکے کی تاریخ اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مکے کی سرزمین ہے، ایک 7 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کی ماں کے جسم میں پھٹے پرانے لباس تھے، جگہ جگہ سے اس کے جسم جھلک رہا تھا، ماں کا جسم دیکھا، 8 سال کا بچہ ہوش مند تھا، اس نے ماں سے کہا اے میری ماں پوری دنیا والے تیرے جسم کو دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ چچا کے پاس جاؤں تاکہ تمہارے لیے کپڑے مانگ کے لاؤں۔ ماں نے منع کیا، اے بیٹے تم جانتے ہو مکے کی دستور کیا ہے، یہاں تو ظالم لوگ ہیں، ظلم والے ہیں، یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں، یہاں کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر! بچے نے کہا اے میری والدہ مجھے جانے دے، چچا کے پاس جانے دے، وہ خون تو ہمارا ہی ہے، جانے دے میں تیرے لیے کپڑے مانگ کے لاتا ہوں۔ اور بچہ اپنی ماں سے اجازت لے کر کے اپنے چچا کی دہلیز پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، چچا باہر نکلا، کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے ماں کے جسم میں پھٹے پرانے لباس ہیں، اے چچا انہیں کپڑے دے دیجئے تاکہ میں اپنے ماں کے جسم کو ڈھک دوں، ساری دنیا دیکھتی ہے، نمائش کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ، تمہاری ماں کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، اگر دنیا دیکھتی جائے میں کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! اس بچے کو جھڑکا اور جھڑک کر کے بھیج دیا، وہ بچہ روتا بلکتا ہوا اپنے گھر کی جانب چلا ہے۔ راستے میں ایک نبی کے غلام سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے کہا بیٹے رو کیوں رہے ہو؟ بچے نے کہا یہ سچویشن ہے، چچا کے پاس گیا تھا، چچا نے دھتکار کے بھگا دیا۔ اس غلام نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو، مکے کی صحن کعبہ میں چلے جاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ کسی کو نہیں منع کرتے، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، وہ منع نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دربار ایسا دربار ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کہنا، یہاں سے غیر خالی ہاتھ بھی جایا نہیں کرتے، تم کیوں پریشان ہو، چلے جاؤ ان کے پاس۔
पास, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। वो बच्चा अपने माँ के पास गया, माँ के पास जाने के बाद कहता है मेरी माँ, किसी ने खबर दिया है, किसी ने सबक दिया है कि जाओ सहने काबा में मोहम्मद बैठे हुए हैं, उनके पास चले जाओ। वो कोई धर्म, किसी धर्म की भेदभाव नहीं रखते, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। उनकी बातें जो सुनता है, उनकी बातों सुन करके उनका गिरविदा हो जाता है। माँ ने कहा बेटे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, अगर तुम जाओगे तो उनके होके रह जाओगे, इसलिए उनकी बातें मत सुनना। बेटे ने कहा मेरी वालिदा अब तुम मुझे जाने दो, किसी ने खबर जरूर दिया है, उस वो मदद जरूर करेंगे, मुझे जाने दो, जाने दो मेरी माँ। माँ ने कहा बेटे जा तो रहे हो लेकिन उनकी बात मत सुनना, बल्कि जाने के बाद अपना अरीजा रख देना, अपनी बात रख देना। अल्लाह अकबर इतना कहना था, माँ के कहने पे बेटा दौड़ता हुआ सहने काबा में पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत वाले नबी पर तशरीफ फरमा है, अपने वजूद के साथ तशरीफ फरमा है। आका देख करके मुस्कुराने लगे। उस बच्चे ने कहा मैं आपकी बात नहीं सुनने आया हूँ, मेरी फरियाद सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटा बताओ क्या बात है। वो कहने लगा मेरी वालिदा के जिसपे फटे पुराने लिबास हैं, आप उनके लिए कपड़े दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज को उतारा, एक रिवायत में आपने चादर तदहीर को उठाया, बच्चे के कांधे पर दिया, कहा बेटे ले जाओ, ले जाकर के अपनी माँ को ओढ़ा देना, अपने माँ के तन को ढक देना। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, ये यहूदी का बच्चा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर कुछ इम्तियाज किए हुए आपने उसकी मदद की। अब वो बच्चा ले गया अपने माँ के जिस्म को, जो ही ठका, ठकने के बाद अल्लाह अकबर उसकी माँ फौरन खड़ी हो गई। माँ बेटे ने कहा ऐ मेरी माँ कहाँ जा रही हो? बेटे की कलाई को पकड़ती है और कहती है चलो चलो उसी दरबार में चलो। अल्लाह अकबर, मेरे बेटे ने कहा ऐ मेरी माँ अभी तक तो तुम मना कर रही थी, क्या वजह है वहां जा रही हो? कहा चलो चलो ऐ बेटे चलो चलो, जो बगैर दीन समझे, बगैर किसी भेदभाव के वो दूसरों की मदद करने वाला है, कोई और साथ नहीं हो सकती है, वो अल्लाह का आखिरी पैगंबर ही हो सकता है, अल्लाह का नबी हो सकता है। चलो चलो। अल्लाह अकबर, वो औरत गई अपने बच्चे के लिए गई, नबी के कदमों में गिर जाती है, कलमा पढ़ती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाती है। अल्लाह अकबर, वो नबियों में रहमत का कप पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। यकीन है नबी नबी है, नबूवत की शान रखते हैं, वो अपने जहन में खुदा की जबान रखते हैं। अल्लाह अकबर, जरा देखो सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक छोटा सा बाब था। और मैं अपनी बात इसलिए खत्म कर रहा हूँ कि रात ज़्यादा हो चुकी है, फजर की नमाज भी पढ़ ली है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, आपकी मोहब्बतों ने साथ दिया तो बातें इतनी है कि सुबह हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहते हैं, थोड़ी सी एहसास दिला के कि हम प्यारे सहबाइयों नबी की सुन्नत और सीरत के साथ हम रहें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। एक हकीकत बात मैं जरूर बयान करूंगा कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इशा पढ़ के नहीं आए हैं, जाकर के फजर नहीं पढ़ेंगे। मैं उनसे यही कहूंगा मियां इन महफिलों में लेने आप क्या आए हैं, यकीन जानिए इस महफिल में आए हैं तो आप जाएं तो आप सबसे पहले नमाजी बन जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। और एक बात आखिरी बात करके मैं चला जाऊं, खत्म कर दूं अपनी बात। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अरब का चांद, लिखने वाला स्वामी लक्ष्मण प्रसाद है। बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग, बहुत गौर से सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अरब का चांद, लिखने वाला स्वामी लक्ष्मण प्रसाद है, गैर मुस्लिम है। 300 सफ़े पे ये किताब लिखी गई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर घर फैला दी गई। जब हमारे और आपके जैसे होशियार लोगों ने पढ़ा तो सोचा कि यार इसका राइटर, इसका लेखक तो गैर मुस्लिम है, तो मेरे नबी के बारे में जब इतनी अच्छी किताब लिखी, ऐसा लगता था कि सबों में चिराग रखे हुए हों, तो कलमा पढ़ करके वो दाखिले इस्लाम क्यों नहीं हो जाता? कलमा पढ़ करके वो दाखिले इस्लाम क्यों नहीं हो जाता? हमारे वहाँ जैसे होशियार लोग ने कहा चलो उसका इंटरव्यू लेते हैं। उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पे पहुंचे, उसका दरवाजा खटखटाया, स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने कहा आइए, बैठा दिया। क्या बात है? लोगों ने कहा कि हम ये सवाल करना चाहते हैं
کہ میرے نبی کے بارے میں اتنی اچھی کتاب لکھی، اتنی اچھی کتاب لکھی، ایسا لگتا ہے کہ صفوں میں چراغ رکھے ہوئے ہوں۔ نبی کی سیرت، نبی کا بچپنا، نبی کی سویلائزیشن، نبی کی تہذیب، نبی کا تمدن، نبی کا کیریکٹر، نبی کا بچپنا، نبی کی جوانی، نبی کا طرز عمل اتنا بہتر اجاگر کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر کتاب نبی کی سیرت کے اوپر کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اتنا اچھی کتاب لکھی نبی کے بارے میں، لیکن کلمہ پڑھ کر کے تو نبی کا غلام کیوں نہیں بنتا؟ کلمہ پڑھ کر کے نبی کا غلام کیوں نہیں بنتا؟ تو اس نے ایک ایسا خاموش تماشا مارا تھا کہ واقعی اگر ہمارے سینوں میں دل ہو اور نبی کی تھوڑی بھی محبت ہو، اسلام کی عظمت ہو، تو ہماری ماں بہنیں ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں ضرور مصلی بچھائیں گے، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے مسجدوں میں ضرور جائیں گے۔ یقیناً آپ دیکھیں اس نے کیا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا جب میں نے پوری دنیا کا سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھا پرکھا تو کہتا میں حیرت میں پڑ گیا کہ اللہ نے اتنی شانوں والے نبی کو بھیجا، اتنے شانے والے نبی کو بھیجا، ان سے بڑا کسی کو نہیں بھیجا۔ تو کہا کہ ان کا غلام بن جانا چاہیے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جانا چاہیے۔ لیکن وہ کہتا کیا ہے، جب میں نے موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھا، ان کے کردار کیریکٹر کو دیکھا، ان کے سویلائزیشن کو دیکھا، ان کے معاشرے کو دیکھا، ان کی تہذیب و تمدن کو دیکھا، ان کا پہناؤ اوڑھاؤ دیکھا، ان کی مسجدوں کا حال دیکھا، ان کی شادیوں کا حال دیکھا، ان کے طرز زندگی کو دیکھا، تو کہتا میں حیرت میں پڑ گیا۔ کہا جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، یہ قوم فجر کی اذان ہوتی ہے اپنے بستروں پہ سو کر کے فجر کی نماز ادا کر دیتی ہے، کہتی ہے اے یہ نبی، یہ قوم کلمہ تو پڑھتی ہے لیکن کلمے نبی کے کلمے سے غداری کرتی ہے، یہ نبی کے کلمے سے بے وفائی کرتی ہے، نبی کے قانون کو توڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ جس نبی کی پیاری سنت بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، یہ قوم کھڑے کھڑے بفر سسٹم کر کے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ کہتا ہے یعنی اس نے ایسے معاشرے کی باتیں بتائی، یقیناً یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ دل کے فپولے جل گئے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ یقین جانیے پیارے سہمائیوں، اس نے کہا جب میں نے موجودہ دور کے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو دیکھا، ان کے رہنے سہنے کو دیکھا، تو کہتا ہے ایسے مسلمان ہونے سے بہتر ہے کہ میں کافر رہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آج ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ایک خواجہ گری نواز کی ذات تھی جو اکیلے 90 لاکھ کو راہ ہدایت عطا فرما دیا، 90 لاکھ کو نبی کا غلام بنا کر کے ہندوستان میں چلے گئے۔ ایک مرد قلندر نے، اکیلے خواجہ گری نواز نے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیا تھا۔ آج ہم علاقوں میں ہیں، ہمارا کردار دیکھ کر کے کوئی ایمان نہیں لاتا، ہمارا کردار دیکھ کر کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آج ہمارا کردار، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا تہذیب و تمدن، طرز زندگی دیکھ کر کے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا ایمان، ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لیکن اسلاف کی تاریخ اٹھاؤ، امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے، سارا بصرہ کے یہودی اور عیسائی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں چلو چلو مسلمانوں کے امام کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سب آگے بڑھتے ہیں۔ روایت ہے اللہ اکبر، سب نے جس نے قضا دیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے محترم، ہمارے اسلاف کی لاشیں بھی لوگوں کو دین دیا کرتی تھی، لیکن آج ہمارا کردار ہم لوگوں کے ایمان کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ انجام غلامی کیا کہیے، ارے بربادی ہی بربادی ہے۔ جو درس ہمیں بتانے دیے وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ مستی اور قابل حسرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ جو قوم دوسروں کو جگانے کے لیے آئی تھی، آج وہی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی پڑی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مجھے وہ یاد ہے جب 313 بدر کے میدان میں تھے، اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے مسجد عریش کے اندر اپنی پیشانی کو رکھا تھا، سجدے میں رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں کہا تھا اے پروردگار عالم، یہ 313 وہ ہیں جو تیری بارگاہ میں پانچوں وقت جھکتے ہیں، تیری بارگاہ میں پیشانی جھکاتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں۔ اے پروردگار عالم، ان کی مدد فرما دے۔ تو اللہ اکبر، ان کی مدد آسمان سے آ گئی تھی۔
آج ہم سوال کرتے ہیں میاں یہاں فلاں جگہ بھوکمپ آ گیا، فلاں جگہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میاں ذرا بدر والوں کو دیکھو، ان کے کردار کریکٹر کو دیکھو، ان کے صبح شام کو دیکھو، ہمارے جیسے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، بدر والے تو ایسے تھے کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے تو رب سے کلام ہو جایا کرتے تھے، رب کی رحمتیں جھوم جایا کرتی تھی۔ آج تو مہینوں مہینوں ہو جاتے ہیں، ہفتوں ہو جاتے ہیں، ہمارا سر رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہے۔ یقین جانیے پیاری سہمائی کو، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیرے امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، اگر ہم اور آپ سنبھل گئے اور اپنی زندگی کو راہ راست بنا دیے، ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں مصلی بچھانے لگی، ہمارے نوجوان مسجدوں میں آنے لگے، تو قسم خدا کی اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھائیں گے، ہم وہ بات دہرائیں گے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، سب لوگ مل کے میرے ساتھ کہہ لیں، یہ حق کے شاہدائی ہے، باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش دیر بھی الجھی تو مسل ڈالیں گے، اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، اور انشاءاللہ جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ اس کے رسول کی اس وقت، یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم پیارے سہمائیوں اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ یہ قبرستان میں جاتے ہم میتیں لے کے جاتے ہیں، لیکن قبرستان میں جانے کے بعد بھی ہم سیاست کی باتیں کرتے ہیں، کاروبار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہے غفلت میں پڑا ہوا انسان، ذرا دیکھ تو صحیح، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، اور میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، ارے آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ اور کہنے والے نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، اداس بیٹھو نہ یارو چلو مدینہ چلیں، اداس بیٹھو نہ یارو چلو مدینہ چلیں، دل و نگاہ سوارو چلو مدینہ چلیں، میرے حضور دو بھرتے ہیں چھولیاں لوگوں، کہیں نہ ہاتھ پسارو چلو مدینہ چلیں، کہیں نہ ہاتھ پسارو چلو مدینہ چلے۔ اور وہاں تو ذروں کو سورج بنایا جاتا ہے، وہاں تو ذروں کو سورج بنایا جاتا ہے، ارے وہ چاند ستاروں چلو مدینہ چلیں، ارے وہ چاند ستاروں چلو مدینہ چلیں۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم راہ ہدایت اختیار کریں اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ ہم چلتے رہیں۔ اور انہی باتوں کے ساتھ اس بات کو اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ زیادہ سنانا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں انہی باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم انہی باتوں پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سمجھ جائے گی۔ پھر کبھی موقع ملا، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ پھر کی جائیں گی۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔